بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نعیم شاہ۔ کسی بھی تہذیبی یافتہ قوم کے ایک ذی شعور فرد کے سامنے جب بھی کبھی عورت کا ذکر آتا ہے تو اس کا دل احترام اور جذبات اس لفظ کے تقدس سے سرشار ہو جاتے ہیں، کیونکہ عورت صرف لفظ ہی نہیں بلکہ یہ ایک رشتہ ہے۔ عورت یا تو ماں ہے، یا بہن ہے، یا پھر بیوی ہے، بلکہ عورت ایک خاندان ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نسل کی بنیاد ہی عورت ہے۔ عورت کو اسلام نے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اس کے حقوق پر بھی قرآن کریم، احادیث نبوی، سیرت مصطفیٰ اور سیرت صحابہ کرام میں سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان ان تمام میں سے آدھے پہلوؤں پر بھی نظر دوڑا لیں تو ہم پر اس کی سچائی اشکار ہو جائے گی۔ بہرکیف ہم تو ٹھہرے ایک بے حس قوم، ایک بے حس معاشرہ، بلکہ بے حس مسلمان۔ ہم سے یہ قرآن و حدیث یا سیرت کی کتابیں چھان پٹک کر علم کے قطرے نہیں پیے جاتے۔ ہم تو بس زبانی مسلمان اور شاہ گدھا بننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہمیں ان سب پیچیدہ پہلوؤں پر علم ہی نہیں ہوگا تو ایسا ہی نتائج موصول ہوں گے نا۔ آئے روز سننے کو ملتا ہے، آج فلانی عورت کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی، آج فلانی کم سن بچی کی عزت لوٹ گئی، آج یہاں جنازہ اٹھ گیا، آج وہاں ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ حضور والا آن کے کھولیے، ان معاملات کو دیکھیے، تحقیق کیجیے۔ آخر کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے اس طرح کے ظلم و ستم؟ کب تک ہمارے بہن بیٹے اور صفاق درندوں کے ڈر سے خود کو گھر کی چار دیوار قید کیے بیٹھے رہیں گے؟ کب تک اس آزاد ریاست میں، جسے ہم نے اسلامی اصولوں پر حاصل کیا، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں؟ کب تک ہماری بہنیں بیٹی دو نمبر ناکام عاشقوں اور ان کے بے غیرت بے شرم مجرموں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر عزتیں گنواتے رہیں گے؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کامیاب ریاست وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلی جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ کیا ہمارے پاکستان میں ان درندوں سے حساب لینے والا کوئی نہیں؟ کیا یہ عورت کی عزت اچھال کر ماں بہنوں یا بیٹوں کے تقدس پامال کر کے اسی طرح آزاد گھومتے پھریں گے؟ یاد رکھیے، جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک اللہ بھی ہماری حالت نہیں بدلے گا۔ اب چاہیے زینب کا واقعہ ہو، یا موٹروے پر کڑی گاڑی میں تنہا عورت کا، یا پھر پاکستان کے کسی کونے میں کسی چھوٹے سے گاؤں کا، بس ضرورت ہے تو سوچ کو بدلنے کی۔ ذاتی طور پر ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا شہری، یا پھر ایک اچھا پاکستانی بننے کی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ ایسے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ جس تیزی سے ریپ کے واقعات رونما ہو رہی ہے، اس کے پیچھے نفسیاتی عوامل کا جاننا بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ہم عورت کی رٹ لگا کے مظلومیت کے رونے رو کے سفاکیت کو پروان چڑھائے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی بہن اور بیٹی کو بچاؤ کے طریقے سکھا رہے ہیں، اور اکثر تو عورت پر پابندی۔ ہم اشتعال میں آ کے سوچتے ہیں کہ مظلوم عورت میں یا میری کوئی بہن بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اس خوف میں کہ ہمارے ساتھ یہ سب نہ ہو، ہم اس قسم کے جملے اپنے گھر کے بچیوں اور عورتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اکیلی باہر مت جانا، کسی پہ اعتبار نہ کرنا، یہ درندہ ہے درندہ، خود کو مضبوط بناؤ، ان کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ لیکن ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ریپ کرنے والا میرا باپ، میرا بھائی، میرا شوہر یا میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ریپ کرنے والا بھی ہم میں سے ہے، ہمارے ارد گرد، شاید آپ کے، شاید میرے گھر میں ہو۔ جی یہ وہ ہی ہے جو ہمیں عزت دینے والا، جسے ہم عزت دیتے ہیں،
جسے ہم اپنے محافظ کہتے ہیں، جس کے لاڈ نخرے اٹھاتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کیا وہ ریفسٹ ہمارے گھروں میں ہمارے آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے۔ کبھی ایسے واقعے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے مردوں سے پوچھا کہ کہیں تم بھی تو عورت کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے؟ دیکھو کہیں تم ایسے حرکت نہ کر بیٹھنا۔ کبھی کہا کہ بیٹا آج کس کی بیٹی کی عزت سے کھیلے تو کل تمہاری ماں، بہن اور بیٹی کی اس کا خرچ دینا پڑے گا۔ کبھی گھر سے جاتے ہوئے اسے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر جاؤ کہ شیطان سے پناہ میں رہو۔ کبھی دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ نیٹ پر رات گئے کیا کر رہا ہے۔ کبھی اسے نفس پر قابو رکھنے کے لیکچر دیے ہیں۔ کبھی اس سے کہا ہے کہ عزت کا خیال رکھنا، یہ پھر نہیں ملتی۔ کبھی اسے احساس دلایا ہے کہ دیکھو تمہارے جیسے کسی مرد نے اس گلی کو برباد کر دیا۔ نہیں نا، کبھی نہیں۔ تو سنو، جب تک ہم یہ مساوی رویہ نہیں اپناتے، عورت کو اس کا نہ مقام ملے گا نہ عزت، کیونکہ ہم بیڑیاں پیدا کرتے اور پالتے رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت قسم، یہ وہ نفسیاتی خربہ ہے جو تمہیں بھی برائی سے روکے گا اور ان مردوں کو بھی۔ تو اپنے گھر سے صفائی کا عمل شروع کرو۔ کر کے دیکھو، آج پلے کارڈ عورت کی مظلومیت پر اٹھا کے ہمدردی نہ مانگو، آج اپنے گھر کے مرد سے اپنا حق مانگو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ ایسے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔